وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا صدق الله العظيم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں روح کے حوالے سے ایک سوال یہود کی طرف سے کیا گیا تھا، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کا چیلنج بیان ہوا ہے کہ کوئی بھی اس کلام جیسی کوئی شے پیش نہیں کر سکتا، اور مشرکین جو فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے اس کا ذکر آیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہیں عطا کیا گیا ہے مگر بہت کم۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ یہ سوال یہود نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور 3 کل سوالات ہیں جس کا مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جو یہود نے کیے تھے، کہ روح کے متعلق بتائیے، اصحاب کہف کے متعلق بتائیے، اور ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق بتائیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ان کے ایک سوال کا جواب دیا گیا روح کے متعلق، اور 2 سوالات یعنی اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق گفتگو آئے گی انشاءاللہ سورۃ الکہف میں۔ تو سوال انہوں نے کیا تھا روح کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور اس کے متعلق تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ اس کائنات میں اللہ کے 2 عالم کام کر رہے ہیں، ایک کو عالم امر کہا جاتا ہے اور ایک کو عالم خلق کہا جاتا ہے۔ عالم امر کا معاملہ یہ ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ کن فیکون، اللہ فرماتے ہو جا اور وہ شے فوراً ہو جاتی ہے، اس میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسرا عالم ہے عالم خلق، اس میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے۔ آسمان و زمین کو اللہ نے 6 ایام میں پیدا فرمایا، مراد ہے کہ 6 پیریڈز میں اس کو پیدا کیا۔ ایک ماں کے بطن میں بچے کی پیدائش کا عمل 8-9 مہینے اس میں درکار ہوتے ہیں، پھر وہ باہر آتا ہے، پھر وہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچتا ہے۔ عالم خلق میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے، عالم امر میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ 3 چیزیں عالم امر سے متعلق ہیں جس میں کوئی ٹائم فیکٹر انوالو نہیں: انسان کی روح، فرشتہ اور اللہ کی وحی، اور ان تینوں کے لیے قرآن حکیم میں روح کا لفظ آیا ہے۔ نوٹ فرمائیے سورۃ النحل آیت نمبر 2 اور سورۃ المؤمن آیت نمبر 15 میں روح کا لفظ قرآن کے لیے یعنی اللہ کی وحی کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 72 میں اللہ کی طرف سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا ہے۔ اور سورۃ القدر ہم پڑھتے ہیں تو جبریل امین کے لیے روح الامین کے الفاظ آئے ہیں، اور روح کے الفاظ سورۃ القدر میں آئے جبریل امین کے لیے، اور دیگر مقامات پر ان کو روح الامین کہا گیا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ تینوں چیزیں فرشتہ، وحی اور انسانی روح یہ عالم امر سے متعلق ہیں، اس لیے انسانوں کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ عالم خلق کی کچھ تحقیقات ہو رہی ہیں، کچھ انسانوں کے علم میں چیزیں آ گئی ہیں، انسان کی تخلیق کے مراحل، کائنات کی تخلیق کے مراحل، لیکن یہاں روح کے متعلق کیونکہ سوال آیا تو یہ خالصتاً عالم امر کے مسائل ہیں، اور اس کے متعلق فرما دیا گیا کہ کوئی خاص علم تمہارے پاس نہیں۔ یوں اس سرسری جواب کے بعد ان تمام بحثوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا جو تاریخ انسانی میں ہوتی رہیں اور انسان نے شدید ٹھوکریں اس میں کھائیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے مگر بہت ہی قلیل۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں
تو ہم آپ سے لے جائیں وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ اس کے لیے اپنے واسطے کوئی ہمارے مقابلے میں مددگار نہیں پائیں گے۔ اصل میں یہ سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، ان کی طرف سے مطالبات آتے تھے کہ اس قرآن کو بدل دیجئے، کوئی اور شے ہمارے پاس لے کر آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وحی کو ہم لے بھی جائیں تو پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ تمام تر وحی اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی کچھ وہ آگے بیان کر رہے ہیں، اس میں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لے جائیں، یعنی سلب کر لیں وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ اپنے واسطے اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پائیں گے، الا رحمۃ من ربک، مگر آپ کے رب کی رحمت سے۔ مراد ہے کہ ایسا ہوگا نہیں۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اس بات کا اعلان فرما دیا کہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن یہ مشرکین مکہ کا رد کر دیا گیا ہے کہ وہ جو مطالبات کر رہے تھے قرآن کے سوا کسی اور چیز کو پیش کرنے کی، اس کا رد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب کا فضل بہت بڑا ہے۔ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں یہ ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا، سورۃ الاعراف آیت 158، سورہ سبا آیت نمبر 28 اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں تفصیل بیان ہوئی۔ اللہ نے آپ پر دین حق کو مکمل فرما دیا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں یہ تفصیل آئی ہے۔ اللہ نے جو امت آپ کو عطا فرمائی وہ بہترین امت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو بے شمار فضائل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کے متعلق یہاں کہا جا رہا ہے ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب کا فضل بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد قرآن کے چیلنج کا ذکر ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کے جیسی کوئی شے لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس کی جیسی کوئی شے نہیں لا سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار ہو جائیں، پیش نہیں کر سکیں گے۔ نوٹ فرمائیے، قرآن حکیم نے یہ چیلنج تدریجاً آسان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ الطور آیت 34 میں کہا گیا قرآن جیسی کوئی شے پیش کر کے دکھاؤ، اس کے بعد اس کو آسان کیا گیا، اور سورہ ہود آیت نمبر 13 میں کہا گیا 10 صورتیں پیش کر، پھر اور آسان کیا گیا، سورہ یونس آیت 38 میں کہا گیا کہ ایک ہی صورت پیش کر، اور پھر سب سے آخر میں کہا گیا مدنی صورت میں سورۃ البقرہ میں آیت 23 میں کہ قرآن کی کسی صورت جیسی کوئی صورت پیش کر کے دکھا۔ یہ ہے تدریجاً اس چیلنج کو اللہ نے آسان فرمایا اور بتا دیا کہ چاہے یہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، یہ اس قرآن جیسی کوئی شے پیش نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کے چیلنج آج بھی موجود ہیں، آج بھی کروڑوں عیسائی وہ ہیں کہ جو بورن عرب ہیں، پیدائش عرب ہیں وہ، لیکن ہے کرسچنز، عربی ان کو آتی ہے، لیکن قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، لیکن کوئی اس کا جواب پیش نہیں کر سکا۔ اور جن لوگوں نے کوشش بھی کی تو ان کے اپنے گھر والوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں ایسی شے تم نے پیش کی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر مثال بیان کر دی ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا قبول نہیں کیا۔ یعنی یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 185 ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ نے طرح طرح سے مثالیں اس میں بیان فرمائیں، گزشتہ قوموں کے حالات بھی بیان فرمائے، توحید کی نشانیاں بھی بیان فرمائیں، بار بار بیان فرمائیں، تاکہ انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہے جھوٹا عذر پیش کرنے کے لیے کہ اللہ میں تیرے کلام کو، میں تیری کتاب کو، میں تیری توحید کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ طرح طرح سے بیان فرما دی، لیکن لوگوں کی اکثریت کا معاملہ یہ کہ وہ ناشکری پر اڑے ہوئے ہیں اور حق کو قبول نہیں کر رہے۔ اب اس کے بعد مشرکین مکہ جو مطالبات کرتے تھے اس کا ذکر ہے۔ 7 مطالبات انہوں نے کیے تھے فرمائشی معجزات کے طور پر، اس کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔
وقالوا لن نؤمن لك حتى